کی کوئی ایسی بات جس میں حق اور حقیقت ہے، اللہ اسے تسلیم کرنے والا بھی بنائے اور عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اسے اللہ اجتناب کرنے والا بنائے۔ جنت سے بڑی کوئی خوشی کی جگہ نہیں، اور جہنم سے بڑا کوئی آتش کدہ اور سزا کی جگہ نہیں۔ آگے آپ علیہ السلام قریب پہنچ گئے بیت المقدس۔ مقدس بھی پڑھتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں۔ چھوٹی مسجد پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس میں کوئی توسیع کی، پھر تیسری توسیع اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور سب سے بڑی توسیع اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ وہاں قریب پہنچے تو آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو وہیں پر آپ کو اتارا گیا، اور جو براق تھی اسے وہ پتھر جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام سابقین اپنے سواریاں باندھتے تھے، تو جبریل نے وہ جگہ صاف کی اور اسی کے ساتھ اس براق کو باندھا۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں اللہ ویسے کہہ دیتے کہ تو نے یہاں سے نہیں ہلنا، تو براق کہاں ہلتی تھی، وہیں کھڑی رہتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نظام سمجھانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ اس دنیا کو میں نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اور اسباب سامنے یہ امتحان کے لیے ہے۔ نہ اسباب کا تعطل کرو کہ انہیں چھوڑ دو، اور نہ ہی اسباب پر توکل کرو کہ انہی اسباب پر یقین رہے۔ وہب ابن منبہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعقلوا وتوکلوا، اعقل وتوکل۔ ایک دیہاتی آئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنی سواری کا گھٹنا باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے چھوڑ دوں اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، گھٹنا اس کا باندھ دے رسی سے اور پھر اس پر بھروسہ کر۔ اس پر علماء لکھتے ہیں کہ وہ توکل جو اسباب کے ساتھ ہو بڑا مشکل ہے۔ اسباب نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اسباب ہیں، یقین اسباب پر نہ ہو اللہ کی ذات پر ہو، یہ ہے کمال۔ کمرے کو تالا نہیں لگایا، چلا گیا، بعد میں خیال آیا اللہ کا حوالہ، اللہ ہی حفاظت کرے۔ دوسرا نہیں، دروازہ بند کیا، بسم اللہ پڑھ کے تالا لگایا، آیت الکرسی پڑھ دی اور کہا حفاظت تالا نہیں کرے گا اللہ کریں گے، یہ اور مشکل کہ نگاہ اسباب اختیار کر کے پھر نگاہ صرف اللہ پر رہے، اس کو کہتے ہیں اسباب کے ساتھ توکل۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آدمی سبب پر تیقن نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات عالی پر کرے۔ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، اس لیے ہر جگہ ہم اسباب استعمال کریں گے، لیکن دو تین باتوں کا خیال رکھیں۔ ان جبریل نفث فی روعی، جبریل لا کر میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی انسان مرے گا نہیں حتی تستقبل رزقہا، جب تک اپنے رزق کا آخری ذرہ کھا نہ لے۔
جب روزی نہیں رہے گی ہم بھی نہیں رہیں گے۔ فاجملوا فی الطلب، روزی کمانے میں اجمال اور خوبصورتی اختیار کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، اجمال اور خوبصورتی کے کہ روزی حلال کی ہو اور درمیانہ رویہ اختیار کرو۔ سبب اختیار کرنا ہے لیکن سبب ہم حرام اختیار نہیں کریں گے۔ معاش کا کوئی سبب اختیار کرنا ہے تو کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم گھر بیٹھے رہو، دکان ہی نہ کھولو، یا کھیت میں ہل ہی نہ چلاؤ، یا دفتر ہی میں نہ جاؤ۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے دیکھا جمعے کے بعد کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، بھئی اس دفعہ کیا بات ہے، کھیتی نہیں کی تم نے، ہل چلاتے بیج نہیں ڈالے؟ انہوں نے کہا نحن قوم متوکلین۔ محمد ابن سیما نے الاقتصاب فی رزق المستطاب میں یہ حدیث نقل کی کہ ہم متوکل قوم ہیں۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا بل انتم قوم متعقلین، کھاؤ پیو مفت خورے ہو۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، ہل چلاؤ بیج ڈالو، وہ پروان چڑھائے گا تھوڑی دے یا زیادہ دے۔ دکان کھول لو، شریعت کے مطابق چلاؤ، اس برتن میں اللہ تھوڑا ڈالے یا زیادہ، مالک کا نظام ہوتا ہے۔ بعد وقت تھوڑی دیر میں زیادہ روزی آ گئی، بعد وقت زیادہ دیر میں تھوڑی روزی آئی، امر الہی چلے گا اوپر سے۔ ایک صاحب نے بتایا میں تولیے بیچتا تھا، میں صبح سے کندھے پر تولیہ ڈال کے مختلف جگہوں پر پھرتا رہا، گرمی کا موسم، ظہر کی نماز ہو گئی، ایک تولیہ بھی نہیں بکا۔ حلال کی روزی مالک کا انعام ہے، جو آدمی خون پسینہ کر کے حرام سے بچ کے کمائے۔ کہنے تھکا ہوا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکلا، جوتی والی جگہ گیا، ایک صاحب آئے، کہنے لگے کیا قیمت ہے؟ میں نے بتا دی قیمت ہے کہ کل کتنے ہیں کہ اتنے ہیں؟ کہنے لگے سارے پھر مجھے دے دو۔ سارے لے لیے، اللہ نے وہ روزی اکٹھی کر کے مجھے دے دی 10 منٹ کے اندر۔ پہلے 6 گھنٹے پھرتا رہا، نہیں ملی۔ اجملوا فی الطلب، کمانے میں اجمال اختیار کرو۔ اجمال میں دونوں باتیں ہیں، ایک جمال جہاں آئے گا، حسن آئے گا کہ روزی میں کوشش کرنا حرام نہ آئے۔ یہ بڑی گندی چیز ہے، اس لیے کہ وہ آئے گا تو لہو ہو جائے گا ناپاک، دعائیں ہو جائیں گی مردود، خواب آئیں گے گندے، اولادیں بنے گی نافرمان، معیشت ہو جائے گی پریشانی۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں ہر سال حج کرتا ہوں، جب حج کرے گا عمرہ بھی کرے گا، صوم داؤدی رکھتا ہوں، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں اللہ کا قرآن ختم کرتا ہوں، لیکن جو خوشی ہونی چاہیے، دل کو سرور، اطمینان قلبی، وہ نہیں۔ سیدنا امام شافعی بڑے زیرک اور ذہین تھے، فرمایا اغلب یہ ہے، غالب یہ ہے کہ تیری روزی ناپاک۔ فوراً ہمارے بڑے جو تھے وہ دیکھتے تھے یہ کمی کہاں آئی، بچہ بات نہیں مان رہا، بچی بات نہیں مان رہی، سواری جو ہے اس سے گر پڑا، پریشانی آئی، فوراً دیکھتے تھے آج مجھ سے کون سی سنت چھوٹی ہے، اور آج میں نے کیا اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک صالح فرماتے ہیں میں گھر کے لڑائی جھگڑے سے اور گھوڑے کی سرکشی سے پہچان لیتا ہوں کہ آج مجھ سے نافرمانی۔ اجمال میں ہے،
ایک پاکیزہ سبب اختیار کریں گے، ناجائز نہ ہو، وہ سچے علماء سے پوچھنا پڑے گا یہ سبب حلال کا ہے یا حرام کا۔ ایک صاحب ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس، مشکات شریف میں حدیث ہے، کیا کرتے ہو؟ کہ کمائی کرتا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ تصویریں بناتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا تمہیں پتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ جس نے نبی کو شہید کیا، نبی نے اسے قتل کیا، اس نے ماں باپ کو قتل کیا، وہ عالم جس نے علم سے خود کو نفع نہیں ہوا، وہ مصور جو تصویریں بنانے والا ہے، اشد الناس عذابا، انہیں سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ربا ربوتن، ٹھنڈا سانس لیا اس نے، آہ کی آہ کہ میں کیا کروں؟ فرمایا ان کنت لابدن، اگر ضروری بنانی ہے تو بے جان چیز کی تصویر بنانا، جاندار کی نہ بنانا۔ بتا دیا پیشہ کیسے اختیار کر رہے ہو؟ سارا سود ہی سود ہے، کاروباری سارا سود پر چل رہا ہے، کیا حج قبول ہوگا؟ کیا عمرہ قبول ہوگا؟ اس لیے دیکھے آدمی سبب پاکیزہ ہو، دوسری چیز اس میں میانہ روی ہو، اجمال میں ہے میانہ روی، نہ تعطل ہو کہ گھر میں پڑا رہے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کہ روزی اللہ گھر میں دے دیں گے، اور نہ ہی کافر کی طرح حریص بنے کہ سب سے پہلے مارکیٹ میں جائے اور رات کو سب سے بعد میں دکان بند کرے۔ فرمایا کہ اجملوا فی الطلب، روزی کمانے میں میانہ روی اختیار کر۔ تیسری بھی فقہا نے ایک بات لکھ دی، فرمایا بعد دفعہ اللہ سبب چھوڑائے گا، تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، بیوی بیمار ہو گئی دکان بند کر کے جانا پڑے گا، اب اس سے وہ حکم پہلے متوجہ ہو گیا۔ کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے اسپتال پہنچانا ہے، آدمی اور کوئی نہیں ہے، میں دکان بند کر اس کو پہنچاؤ۔ حج فرض ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے دکان اس کو 40 دن بند کرنی پڑتی ہے تو بند کر دے تاکہ حج کی فرضیت ادا ہو جائے۔ اتنا ضروری دین سیکھنا جس سے حلال حرام کی پہچان ہو جائے فرض ہے۔ ابا اماں کے کیا احکامات ہیں، بیوی کے نفقہ کے کیا احکامات ہیں، بیوی کی رہائش کے کتنے احکامات ہیں، میرے رشتہ داروں میں اپاہج کتنے ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، سائلین میرے پاس ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، رات کے ٹائم میری ذمہ داری کیا ہے، دن کے ٹائم کیا ہے، میرا جو شعبہ ہے اس شعبے میں ملازمت میں یا دکانداری میں میرے لیے کیا کیا اللہ کے احکامات۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہے مولانا نذر الرحمان صاحب، اس ملتان ڈویژن کے ایک ڈاکٹر صاحب گئے ان کے پاس کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، تحصیل ہیڈ کوارٹر کی جو ہسپتال ہے اس کا انچارج میں ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں، دعا کے لیے حاضر ہوا۔ فرمایا کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے بیٹا؟ یہ ڈیوٹی 8 گھنٹے کے پابندی سے دیتے ہو؟ کہ نہیں، کبھی گئے کبھی نہیں گئے، کبھی 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے چلے گئے، کبھی گئے 1 گھنٹے کا راؤنڈ لگا کے واپس آ گئے۔ گورنمنٹ آپ کو ادویات بھی دیتی ہوگی جو آپ مریضوں کو غربا کو دیتے ہو کہ جی اس میں بھی احتیاط ہے کہ میرا اپنا میڈیکل سٹور ہے، کچھ دوائی اپنے پاس رکھتا ہوں، کچھ انہیں دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو جنید بغدادی کو لیا، تو شبلی کو لیا، دعا کرا دیں تب بھی قبول نہیں ہوگی جب تک تیری معاش صحیح نہیں۔
میں نے ایک راؤنڈ لگا دیا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، تیرا ایک راؤنڈ لگا ہے، تو جو ہے 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہا ہے، تیرا ایک راؤنڈ لگا ہے، تیرے دماغ میں خرناس ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، ہسپتال کے دروازے پر پڑے ہیں، وہ گھنٹے 4-4 5-5 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، تیری ڈیوٹی ہے، تو گھر بیٹھا ہے۔ عنوان رکھ دیا انسانی خدمت۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی نے کہا یہ ہمارا سکول ہے، اس میں ایک صاحب ہے 15 دن نہیں آتے، 15 دن آتے ہیں، 15 دن کی حاضری لگا دیں۔ اب بتاؤ اب جو روزیاں ایسی ہوں گی معیشتیں کہاں ٹھیک ہوں گی، کیونکہ اوپر جا رہے ہیں اعمال۔ ایک چیز ہم اوپر بھیجیں گے، اوپر سے اللہ ہمارے لیے بھیجیں گے، ادھر سے خوشبوئیں جائیں گے، تحفے بھی پیارے آئیں گے، ادھر سے بدبو جائے گی تو اوپر سے بھی عذاب آئیں گے۔ یہ فرمایا اجملوا فی الطلب، روزی کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، اور بعض اوقات اللہ وقتی طور پر سبب چھوڑائیں گے، اس کے اندر دیکھ لے کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ دکان میں نفع آدمی حاصل کرتا ہے، اپنی چیز مہنگی بھی بیچ سکتا ہے، لیکن غبن فاحش زیادہ قیمت اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ کراہت آ جائے گی۔ بعض لکھ دیتے ہیں یکدام، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یکدام میں بعد دفعہ مسکین آ گیا اور اس نے کہہ دیا آپ یہ 300-400 کی لائے ہیں اور آپ میرے ساتھ ایسے ہی کر لیں، بیعت تولیہ کر لو، 400 والی چیز جو آپ کی پہنچے مجھے 400 کی دے دیں۔ اب 400 کی وہ چیز 400 میں دے دی، نفع نہیں کمایا، اللہ اجر دیں گے اس کو۔ بھئی آدمی غریب آ گیا ہے، اس کے پاس ہے نہیں کچھ، بیچ رہا تھا 450 پونے 500، لیکن اس آدمی پر اسے ترس آ گیا، ٹھیک ہے صاحب چیز لے گئے اور لے کر جانور لے گئے، چیز لے گئے اور کہا کہ میں یہ چیز تو لے گیا ہوں، بعض حضرات اس میں رکھ لیتے ہیں خیار رویت یا خیار آئے، بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دینا، 3 دن میں میں دیکھوں گا چیز، پھر میں واپس کر دیو تو کر دوں گا، وہ شرط رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ آیا، اس نے کہا میں 3 دن کے لیے کہہ گیا تھا، میں یہ چیز واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خوشی سے واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر اللہ اثراتہ، اقال اللہ اثراتہ، اللہ اس کی لغزشیں معاف کر دیتا، گناہ معاف ہو گئے۔ تو اسباب میں ناجائز سبب سے بچنا، اسباب میں میانہ روی اختیار کرنا، اسباب کے اندر احکامات الہی دیکھنا، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے، اس لیے اسباب نبیوں نے بھی اختیار کیا۔ اللہ چاہتے اپنے حبیب کو اٹھا لیتے سیدھا عرش پر، اللہ چاہتے 1 سیکنڈ میں مکہ سے مدینہ پہنچا دیتے، کیوں ہجرت کی تکلیفیں دی؟ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ جہاد میں گئے ہیں، مارے نبی پاک تلوار، سارے کافروں کی گردن اڑ جائے، نہیں، اللہ کے نبی گئے اسلحہ پہنا، ہر ایک کی ایک زرہ تھی، اللہ کے نبی کی 2 زرے ہیں، 2 زرے، اسباب اختیار کی، اسلحہ پہنا، سر میں لوہے کی ٹوپی رکھی۔ اللہ کے نبی سے متوکل کائنات میں کوئی نہیں، آپ تو سید المتوکلین ہیں، سید المتوکلین، آپ سے بڑا کون متوکل ہو سکتا؟ خون نہیں رک رہا، خود لگی یہاں،
اور گڑا ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ ابن عامر ابن عبداللہ ابن جراح، عامر ابن عبداللہ ابن جراح ان کا نام ہے. یہ آئے اور لوہے کی کڑی کھینچنے لگے. دانت مارا، کھینچا تو دانت ٹوٹ گئے. اب دانت ٹوٹ جائے آدمی کے سامنے والے آدمی پھدا بن جاتا ہے، گندا لگتا ہے. لیکن سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ کا حسن بڑھ گیا. لہو جو ہے بہنے لگا. مالک ابن سینان نے آ کر لہو چوسا. ایک انسان کا لہو دوسرا انسان نہیں پی سکتا، لیکن یہ نبی کی خصوصیات ہے. آپ نے فرمایا جس کے جسم میں محمد کا لہو چلا گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام. پھر بھی لہو نہیں رکا. حضرت علی پانی لا رہے ہیں، چیتڑے لا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، یہ چٹائی پڑی ہے، چٹائی جلاؤ نا کھجور کی، یہ پتے جلاؤ، اس کی راکھ یہاں رکھو گے تو خون رکے گا. یہ سامنے اونٹ جو ہے، یہ آپ کا اونٹ میں شگاف آ گیا، اس کا لہو بہا. سامنے دو دانت ہے، اس دانت کے ساتھ والا دانت ربائی آدھا ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا. عہد میں اللہ پاک نے بتایا دنیا دار الاسباب ہے. اللہ جو میدان جہاد میں لڑاتے ہیں، انسان کا انسان سے مقابلہ ہے، پھر حق والوں کے ساتھ خدا کی قوت ہے. اللہ وہاں فرشتوں سے نہیں لڑا. 2 دفعہ فرشتے لڑے ہیں، صرف بدر اور حنین میں، اس کے علاوہ فرشتے کبھی نہیں لڑے. فرمایا ہم نے فرشتے اتارے ہیں تمہیں شوق دلانے کے لیے، تمہارا جذبہ بڑھانے کے لیے، شاباش دینے کے لیے. یہاں میں نے مقابلہ انسان کا انسان سے کرانا ہے، مقابلہ فرشتوں کا انسان سے نہیں کرانا. اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کیا، تدبیر بھی اختیار کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار ہوئے، بخار لمبا رہا، نقاہت کافی ہو گئی. ایک صاحب نے دعوت کر دی، چلے گئے. وہ کھجور کا خوشہ لایا، کچھ پکی اور کچھ جو ہے آدھی پکی آدھی کچی کھجوریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول پاک کے ساتھ کھانے لگے. آپ نے فرمایا کھجور کھا رہے ہو؟ ان نقاہت، ابھی تو نقاہت ہے، بخار سے اٹھ کر آئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، کھا لو. اللہ کے نبی نے خود پرہیز کا حکم دیا. بعد میں چکندر پک کے آیا، فرمایا ہاں یہ کھاؤ، یہ ہے تمہارے لیے مفید. اسباب استعمال کر. اللہ نے نظام دنیا کا بنایا ہے، یہ اندھا دھند نہیں بنایا. جیسے حدیث تو نہیں ہے، امام غزالی کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. اللہ نے فرمایا پودا ہے، پودے کے پتے کھاؤ. پودے کے پتے کھائے، اللہ نے شفا. دوسری دفعہ ہوئی، خود ہی توڑ کے کھائے، شفا نہیں. فرمایا اس میں ہمارا امر شامل تھا، اس میں ہمارا امر شامل تھا. اللہ طبیب کس لیے ہے؟ فرمایا طبیب شفا تو میں دیتا ہوں، طبیبوں کو رودی دیتا ہوں اور تمہیں اس کے ساتھ تسکین دیتا ہوں. اسباب کے ساتھ ایک تسکین ہو جاتی ہے اور تمہیں رودی دینے والا تو میں ہوں. شفا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. طبیب کے ہاتھ میں ہوتی تو سارے طبیب زندہ نہ ہوتے. روزانہ ڈاکٹروں کی لاشیں نہیں اٹھتی، ڈاکٹر نہیں مر رہے. یہاں نشتر کا ایک بڑا ڈاکٹر تھا، بڑی سیر کرتا تھا اور سیر کر رہا ہے اور وہاں اپنی ورزش کر رہا ہے. اپنی ایکسرسائز میں وہی اٹیک ہوا اور کومے میں چلا گیا. کومے میں چلا گیا، 10 سال کومے میں رہا. 10 سال. ایک صاحب کو کینسر تھا تو ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کے ورثاء سے کہ زیادہ سے زیادہ چلے گا 4 مہینے. اس کا ایک بھائی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں کتنا چلوں گا؟ کہنے لگا اللہ کو پتا. وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے 2.5 سال سے ابھی میرا بھائی زندہ ہے، وہ ڈاکٹر چلا. تو اسباب اختیار کریں گے، لیکن اختیار کرنے کے ساتھ بھروسہ رب پر آئے گا. اس لیے براق کو بندھوایا کہ واپسی پر جب آپ نے آنا ہے، کیونکہ اوپر تو جانا تھا لفٹ کے ذریعے. اور یہ براق جو تھی یہ بجلی کا گھوڑا تھا،
یہ اللہ نے رب العالمین نے یہاں ٹھہروایا اور اس کو بندھوایا. اس پر فقہا نے اور مفسرین نے لکھے ہیں اللہ پاک یہ نظام اسباب سے چلاتے ہیں اور رسول پاک کے معراج میں 20 اس قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے تازیانہ عبرت اور ہمارے لیے ان میں بڑی بڑی مثالیں اور بڑے بڑے اسباب.